ٹو ڈوز کرنے کے کچھ کام نا، جیسے جو آپ نے ہمیں جو آج بیان فرمایا آپ نے کہ یہ جو سچے اہل ایمان کیا ہوتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں جانگزی ہوتا ہے، جب یہ تلاوت آیات سنتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن کریم کو تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ رب پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اجر انعامات کا مستحق بندہ مومن ہو جاتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے آئینے میں ہم اپنے چہرے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تمام خوبیاں یوں ہی پیدا نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالانکہ الدین و یسر، دین میں آسانیاں ہیں، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ آسانیاں ہی فراہم کرتا ہے بندگان خدا کو، لیکن یہ سب چیزیں، یہ صفات، یہ خوبیاں ایک انسان میں پیدا کیسے ہوتی ہیں، یہ آپ ہم سب کو تعلیم کر دیجئے۔ دیکھیں، حاسبو قبل ان تحاسبو، سبحان اللہ۔ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، ٹھیک۔ اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ آج کی آیات سے ہم یہ سبق لیں کہ ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں کہ آیا یہ جو مومنوں کی صفات ہیں، جی 5 بنیادی صفات، جی یہ مجھ میں ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ اگر نہیں ہے تو یہ کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس نماز کے اندر اللہ جو چاہ رہا ہے، جو مطالبہ ہے، آیا میری نماز اس لیول کی ہے یا نہیں؟ اللہ۔ زکوٰۃ میں اس خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ اور قرآن کی میں تلاوت کرتا ہوں، اگر کرتا ہوں تو اندر ایمان کا لیول کتنا بڑھ رہا ہے؟ مجھ پہ لرزہ طاری ہو رہا ہے، میری کیفیت میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ اور پھر اگر میں ان صفات کا حامل ہو جاؤں تو مجھے جو رزق ملے گا، جو درجات ملیں گے، آج ہم تھوڑا سا تصورات اور تخیلات کی دنیا میں استحضار اور مراقبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور میں چاہوں گا کہ ہم روزانہ محاسبے کے لیے بے شک 5 منٹ ہو لیکن وہ طے کریں۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے اندر بہت مثبت تبدیلیاں آئے گی اور ہماری دل کی دنیا روشن ہو جائے گی۔